السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی احسان، انعام اور اکرام اپنے بندوں پر ہیں، ان تمام انعامات میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ایک بندہ کو ایمان کی توفیق مل جائے۔ ایمان کی ایک نعمت ایک ایسی لازوال نعمت ہے جس کی بنیاد پر انسان آخرت کی ہمیشہ کی سربلندی حاصل کر لیتا ہے۔ اسی لیے تمام لوگوں کے لیے یہ بات لازمی ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھیں کہ ایمان کیا ہے۔ آج میں آپ کے روبرو ایمان کے سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیثوں کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتابہ ولقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث الآخر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اللہ سے ملاقات ہونے پر، اس کے رسولوں پر اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان لاؤ۔ یہ ایمان ہے۔ اس حدیث سے اور دوسری حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے 6 شعبے ہیں۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، نمبر 2 اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، نمبر 3 اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، نمبر 4 اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، نمبر 5 تقدیر پر ایمان لانا اور نمبر 6 آخرت پر ایمان لانا۔ اب ذرا سے ہر ایک کی تفصیل ہمارے سامنے آ جائے تاکہ ہم ایمان کو اچھی طرح سمجھ جائیں۔ سب سے پہلا اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے اس بات کو تسلیم کرنا کہ اللہ اپنی ذات اور اپنے تمام صفات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہی زمین و آسمان کا مالک ہے، وہی تمام مخلوق کا مشکل کشا اور حاجت روا ہے، سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا اور سب کی مشکلوں کو دور کرنے والا وہی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ نمبر 2 فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے خدا تعالیٰ کے اس بات کا یقین رکھنا کہ فرشتے خدا تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں جو نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جن کاموں پر لگا رکھا ہے اس کو وہ پوری امانت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد بس اللہ کو معلوم ہے، ان کی تعداد ان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ البتہ 4 مشہور فرشتے جن کے ذمے کچھ خاص کام ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 حضرت جبرائیل علیہ السلام، جن کے ذمے یہ کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان حضرات انبیاء علیہم السلام کے پاس لاتے ہیں۔ نمبر 2 حضرت اسرافیل علیہ السلام، جو قیامت میں سور پھونکیں گے۔ نمبر 3 حضرت میکائیل علیہ السلام، جو بارش وغیرہ کے کام میں مامور ہیں۔ نمبر 4 حضرت عزرائیل علیہ السلام، جو مخلوق کی روح نکالتے ہیں۔ اور جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں تیسرے نمبر کی چیز ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی چھوٹی بڑی کتابیں ہیں اس پر یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ برحق ہیں، جن کتابوں کی تعداد صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ البتہ 4 مشہور کتابیں یہ ہیں۔ توریت، نمبر 1 توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 2 زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 3 انجیل جو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔
نمبر 4 قرآن شریف، جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی یہ ہے، چونکہ قرآن شریف کے علاوہ دوسری کتابوں میں اس کے ماننے والوں نے کمی زیادتی کر دی ہے، اس لیے عمل کے لائق صرف اور صرف قرآن شریف ہی ہے، جو صبح قیامت تک کے لوگوں کے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ نمبر 4 یعنی جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں چوتھے نمبر پر ہے رسولوں پر ایمان لانا۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے سب برحق ہیں، سبوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ نمبر 5 تقدیر کا مطلب، تقدیر پر ایمان لانا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اچھی یا بری چیز وجود میں آتی ہے سب پہلے سے لکھی ہوئی ہیں، مقدر ہیں، پہلے سے یہ امر طے شدہ ہے۔ نمبر 6 آخرت پر ایمان لانا، یہ ایک انقلابی عقیدہ ہے اسلام کا۔ اس پر یقین رکھنے والا شخص گناہ کے قریب جاتا ہے تو اس کا دل کانپتا ہے کہ ہمیں بھی اس کا حساب دینا ہے۔ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد زندہ ہو کر پھر اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور وہاں تمام اعمال کا حساب ہونا ہے، جس کے نتیجے میں جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جانا ہے۔ اگر حساب و کتاب کا معاملہ ٹھیک ٹھاک رہا تو پھر فیصلہ جنت کا ہوگا، اور اگر معاملہ خراب ہوا اور کسی بھی قسم کی لاپرواہی سامنے آئی تو پھر اس کے نتیجے میں ہمیں عذاب ہوگا۔ اس بات پر اعتقاد رکھنے کو آخرت کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، ایمانیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔